ناظرین ہمارے آج کے کٹہرے میں کھڑے ہیں دور حاضر کے ایک ڈرامہ رائٹر. ان پر الزام کیا ہے, فرد جرم کیا ہے, ان کی تحریریں معاشرے میں کیا گل کھلا رہی ہیں, یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. آئیے چلتے ہیں کٹہرے کی طرف. میں معافی چاہتا ہوں بھائی, مجھے تو اس بھائی نے بتایا تھا کہ وہاں آپ کی بڑی پذیرائی ہونی ہے, آپ کے یہ فن کے متعلق گفتگو ہونی ہے. ایک منٹ ذرا جیبوں سے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوں. آپ کٹہرے میں آئے ہوئے, سسرال میں نہیں. معافی چاہتا ہوں, میرا سسرال ایسا ہے بھی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے میں بارات چڑیا گھر لے کے گیا تھا؟ ہاتھ نکالے. بھائی آپ تو ایسا غصہ نہ کیجئے کہ آپ کو تو بخار ہے. بخار نہیں ہے, اپنی بات کریں آپ. جی آپ فرمائیے کیا. اچھا, آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں معاشرے کی بھلائی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا, آپ صرف پیسے اور مقبولیت کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ کی پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ اسے الزام کہہ رہے ہیں. آپ اس کو خوبی کہیے. میری پہلی خوبی یہ ہے کہ میں بھلائی ولائی اور یہ جو درس و تدریس ہے اس کا کام نہیں کرتا ڈرامے میں. میں لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, یہی تو میری خوبی ہے. دیکھیے, اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. بھائی میرے پاس پیسہ نہ ہو, میرے گھر میں فاقے ہوں, میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوں, تو یہ کیا بھلائی ہے؟ بتائیے مجھے. مجھے تو آپ کی منطق ہی نہیں سمجھ آ رہی. او بابا, انٹرٹینمنٹ بھی ضرور کریں, لیکن انٹرٹینمنٹ کے ساتھ معاشرے کی بھلائی کے لیے بھی تو کچھ کریں. معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ. بگاڑ نہیں. دیکھیے, میں اگر اپنے گھر کو سدھار لوں گا تو معاشرہ خود بخود سدھرنا شروع ہو جائے گا. جب میرا گھر سدھر جائے گا پھر میں گھر سے باہر نکلوں گا, پھر میں قوم اور ملت کے لیے, عوام کے لیے کچھ کروں گا نا. بھائی پیٹ ہی بھوکا ہو تو مجھے یوں تو بتائیے کہ کیا کرے گا کوئی کسی کے لیے؟ یعنی صرف تینوں اپنی پئی. میرے دوست, صرف اپنی نہیں, مجھے آپ سب لوگوں, آپ کو واقعی بخار ہے. بخار نہیں ہے, یہ قانون کی تپش ہے. میں معافی چاہتا ہوں. ادھر جواب دیں. جی میں انہی کو جواب دینا چاہتا ہوں. وہ کیا فارسی کی کہاوت ہے کہ اول خیش بعد درویش. یہ فارسی میں کیا کہا آپ نے, ذرا دوبارہ کہیں ذرا. میں نے عرض کیا کہ اول خیش بعد درویش. آپ کو واقعی بخار ہے. او بھائی بخار نہیں, ساڑھا تھانا ہی تو پیوے. اب دیکھیے, یہی میری منطق ہے. ایک شخص جو بیچارہ دھوپ میں سارا دن گزارتا ہے, جس کو دھوپ کی وجہ سے, چھت نہ ہونے کی وجہ سے بخار چڑھ گیا ہے, اس بیچارے نے قوم کا کیا بخار اتارنا ہے, جرم کا کیا بخار اتارنا ہے. ایک منٹ, آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ ریئلٹی کے نام پر جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کن ویلیوز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا بتائیے کہاں ہیں آپ کی ویلیوز؟ کیا لوگ, اب جو نئی نسل ہے جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ ان ویلیوز کو پسند کرتی ہے یا دیکھنا چاہتی ہے؟ تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں نا. ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی. آپ کی ان ویلیوز میں اتنی جان نہیں تھی, اٹریکشن نہیں تھی, ظلم تھا, ستم تھا, اس لیے وہ ختم ہوئی. اب معاشرہ جو ہے وہ پلٹ گیا ہے. اب انٹرنیٹ کا دور ہے میرے بھائی. کون سی ویلیوز آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ عورت نے سر باندھا ہو اور وہ بیچاری اپنے صحن کے اندر مٹی سے پوچا پھیر رہی ہو, یہ ویلیوز ہیں آپ کی؟ یا وہی بوڑھی خاتون پھونکنی کے ساتھ بیچاری چولہے میں پھنکار رہی ہو اور آگ اڑ اڑ کے اس کا چہرہ برباد کر دے؟ ادھر کرو بات. میں معافی چاہتا ہوں, میں عورت کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ہمارے بھائی, یار واقعی آپ کو بہت بخار ہے. بخار نہیں ہے, میں تیری گلہ نہ دب گیا. ادھر بات کرو. بتائیے جنید صاحب, آپ کا یہ فرسودہ اور ناکارہ کلچر کون دیکھے گا؟ جب لوگ نہیں دیکھیں گے تو آمدن نہیں ہوگی, جب آمدن بند ہو جائے گی تو ٹی وی بند ہو جائے گا, جب ٹی وی بند ہو جائے گا تو چینل ختم ہو جائیں گے. کیا کریں گے آپ؟ اکیلا ٹی وی آپ کے گھر میں پڑا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کے اس بچے کی تصویر ہوگی جو لندن سے پیسے بھیج رہا ہے. یار یہی تو بنیادی مسئلہ ہے آپ کی سوچ کے ساتھ. کس نے کہا ہے کہ ہمارا کلچر فرسودہ اور ناکارہ ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کی کاہلی ہے, سستی ہے کہ آپ اس کو ایک جاندار اور خوبصورت کلچر بنا کے
पेश करने में नाकाम रहे हैं। भाई उस फरसूदा और नाकारा कल्चर को रंगो रोगन करने में, डेंटिंग पेंटिंग करने में किस लिए वक्त जाया करे? क्यों ना बाहर से बना बनाया इंपोर्टेड कल्चर लोगों को दिखा दे? यही तो जुल्म कर रहे हैं आप, विलायती कल्चर की आड़ में बेहयाई फैला रहे हो। अरे बाबा, कौन सी बेहयाई? अगर थोड़ी सी कशिश पैदा करने के लिए ड्रामे में 3-4 लड़कियां बेचारी किसी सीन में हल्का सा नाच लेती हैं तो इसमें क्या? वाह क्या बात, क्या लचक है। देखिए जुनैद साहब, ये है इस कल्चर का कमाल कि आपका कानून भी झूम उठा है। मैं तो तफ्तीश कर रहा था। कानून हमारा कमजोर है इसलिए झूम उठा। अरे कमजोर क्यों कहते हैं मेरे इस भाई? आपको वाकई बुखार है। भाई बुखार नहीं हो, तेनू राइटर फड़ के ले आए, तू डॉक्टर बन गया आज। उसको छोड़ो, मेरी बात सुनो। आप पर एक इल्जाम यह भी है कि आप लोगों ने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। वो औरत जो हमारे यहां वफा की अलामत समझी जाती थी, आपने उसको खिलौना बना के रख दिया। बिल्कुल सही किया तुसी जुनैद साहब। यकीन करो बाऊजी, मेरी बीवी और मेरी अम्मा इन्ने सलूक नाल, इन्ने प्यार नाल रहिंदियां सन। घर इकट्ठे साग बनाउंदियां सन, इकट्ठियां ही फलियां कढदियां सन, इकट्ठियां ही मटर कढदियां सन, रजाइयां लगांदियां सन। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾ ਘਰ, ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ। ਸੱਸ ਵੱਖਰੀ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਉਲਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਵੱਖਰੀ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਬਣੀ है। अरे मेरे दोस्त, टेलीविजन को क्यों मूर्ते इल्जाम ठहराते हो? अगर तुम्हारी बीवी की और तुम्हारी वालदा की लड़ाई खत्म नहीं होती तो तुम्हें खुद चाहिए। बुखार है मुझे, बुखार है मुझे, हाँ बुखार है मुझे, दुनिया वालों मुझे बुखार है, बुखार है मुझे, बुखार है। यही तो मसला है कि हमारे कानून को बुखार है और इसीलिए हमारा ड्रामा शुत्र बेबहार है।